رب العزت جانتے تھے کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ کمزور ہے، اس سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی، بہت ساری خطائیں ہوں گی، اور پھر یہ نادم ہو کے میرے در پہ آئے گا، تو اس بندے کو جس وقت اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، تو جب احساس ہوتا ہے تو کوئی اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے، ایسا کوئی بہانہ بن جائے تاکہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے بہانے رکھے ہیں بخشش کے، بہت سارے بہانے رکھے ہیں بخشش کے کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ اب جس وقت یہ بندہ اللہ رب العزت کے وہ جو بخشش کے بہانے ہیں ان کی طرف آتا ہے، ان بہانوں کا سہارا لے کے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو قربان جائیں ہمارا رب اسے مایوس نہیں کرتا بلکہ اسے امید دلاتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندے آ جانا، تو نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنی تجھ سے غلطیاں ہو گئی، جتنی خطائیں ہو گئی، آ جا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے مہربان غفور الرحیم بن کے تیرے سامنے آؤں گا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس سے شیطان اسے مایوس کرتا ہے، کوئی اس سے ایسا گناہ ہوتا ہے کہ شیطان جس وقت وہ نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ توبہ نہیں کرنے دیتا، آگے آ جاتا ہے، مختلف وساوس ڈالتا ہے، مختلف ذہن کے اندر سوال ڈال کے الجھا دیتا ہے کہ بھائی تو اتنا بڑا گناہگار ہے، تجھے رب کیسے معاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو قربان جائیں، ہمارے رب نے وہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، نا امیدی کے، مایوسی کے، اور وہ جو وساوس شیطان ڈالنے والا تھا سب کو بند کر کے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے آ جانا میرے در پہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں یا اللہ؟ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ڈر لگتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندے تو آئے گا نا، جتنے بھی زیادہ گناہ لے کے آئے، میں اللہ چاہوں تو ایک پل میں سب کو معاف کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں ایک گناہ ہے بس وہ لے کے نہ آنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا میری عبادت میں، میری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک بنا کے نہ لانا، کسی اور کو شریک بنا کے نہ لانا، شرک کا داغ اپنی پیشانی پہ لگا کے نہ آنا،
باقی جتنے گناہ ہیں میں اللہ چاہوں تو سب کو معاف کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے امید دلائی ہے اپنے بندے کو، اور وہ امید مختلف صورتوں میں اللہ نے اپنے بندے کو دلائی۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بڑا کرم کیا نا۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، یہ بخشش کا گولڈن چانس ہے۔ فرمایا رمضان اللہ نے دیا ہی اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو معاف کرنا تھا، اسے نوازنا تھا نا، اسے بخشنا تھا، اس لیے اس کو رمضان المبارک کا بہانہ عطا کر دیا کہ جو سارا سال بھی غفلت میں رہا، سارے سال غفلت اس پہ چھائی رہی، اب اللہ رب العزت نے رمضان کو لایا، اس میں اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ بندے پہ غفلت چھائی تھی، اللہ نے اپنی رحمت کو چھا کے اس کو لا کے اس غفلت کو بھی معاف کر دیا۔ گویا مقابلہ ہو گیا نا بندے کی غفلت اور رب کی رحمت سے۔ غفلت ہار گئی، رحمت جیت گئی۔ اللہ نے کہا جیسا کیسا بھی آ جانا، بھول کے ہی آ جا، میرے نیک بندو کی صحبت میں آ جائے گا، مسجد میں آ جائے گا، نمازیوں میں آ جائے گا، شروع میں نہ آیا آخر میں آ جائے گا، آخری عشرے میں، اور اگر کسی اور میں نہیں آیا ختم کی محفل میں آ جائے گا، تکمیل قرآن کی محفل میں، وہاں تجھے وہاں بھی نہیں آیا۔ آج عید کا دن ہے، سارے روزہ دار روزے افطار کر کے عید کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آ کہ تو نے نماز پڑھی، تیری اس غفلت کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو رحمت تو جیت گئی نا بابا۔ رحمت ایسی چھائی کہ اس نے ساری غفلتوں کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ خوش نصیب جس نے غفلت کو چھوڑا، سستی کو چھوڑا، اپنے رب کو منانے کے لیے آگے بڑھا، کوشش کی، محنت کی، ریاضت کی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تو رب کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا لیا نا، رب کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا لیا۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں رب کی رحمت اپنے پورے جوبن پہ ہوتی ہے، اور اس کا سمندر اتنا بڑا موجن ہو جاتا ہے کہ پورے سال کے اوپر جو رحمتیں برستی ہیں ان کو ایک قطرہ سمجھو تو رمضان کو سمندر سمجھو۔ جس طرح قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں، اسی طرح باقی سارے سال کے 11 مہینوں کی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمت سے کوئی نسبت نہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا وسیع پیمانہ کر دیا، کس کے لیے؟ اپنے محبوب کی امت کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں بندہ خدا سوچا تو کرنا، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے۔ لفظ رمضان کا ایک ایک حرف اس کی رحمت کی تجھے امید دلاتا ہے۔ فرمایا سوچنا، رمضان کی ریح میں اللہ نے اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ کیا فرمایا؟ پہلا اشرہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ فرمایا رمضان کی میم میں اللہ رب العزت نے تیرے لیے مغفرتوں کے بہانے بنا دیے، اور رمضان کی دعات میں زواد میں اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کی ضمانت کھڑی کر دی ہے۔ رمضان کی الف میں اللہ نے انس و محبت، اصلاح معاشرہ کا تجھے اصول دیا ہے، اور رمضان کی نون میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ غریب سے غریب بندہ ہے، اس کے دسترخوان پہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی،
اور ان نعمتوں کو کھا کے جب اس کا شکر ادا کرے گا تو تجھے آخرت کی بھی نعمتیں ملیں گی۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ہی پیاری بات کی ہے۔ فرماتے ہیں بندہ خدا دیکھنا، رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے ایک لاڈلا پیارا مہینہ بنا کے بھیجا، اس طرح جس طرح یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، ان میں سب سے زیادہ یوسف کو حسن عطا کیا، علم عطا کیا، کمال عطا کیا۔ یعقوب کو جیسے یوسف سے محبت تھی اللہ کو ایسے ہی رمضان سے محبت ہے۔ سارے مہینے اللہ کے تھے، سارے بیٹے یعقوب کے، لیکن محبت اس سے، اور وہ محبت اتنا کام کر گئی کہ بیٹوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ بھائی کو اٹھایا، کنویں میں ڈالا اور جھوٹا موٹا آ کے بہانہ بنایا، بھائی بھیڑیا کھا گیا ہے، اور پھر آگے بچوا بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ لاڈ پیار یوسف کا ایسا کام آیا، بھائیوں کی اتنی بڑی غلطی اب نے بھی معاف کر دی، اب مطلب والد، اب نے بھی معاف کر دی، رب نے بھی معاف کر دی۔ فرمایا اسی طرح 11 مہینے کی غلطیاں لے کے آ، اس مہینے میں ندامت کر لے، اس مہینے میں آ کے رب سے معافی مانگ لے، اللہ ساری غلطیاں اس مہینے کے طفیل معاف کر دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے نا جی۔ دنیا میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنے دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے آنا ہے، گھر کی سفیدیاں بھی کرا لو، بستر بھی اچھے کر لو، برتن بھی دیکھ لو، صفائیاں بھی کر لو، حتیٰ کہ گلی کوچوں کو بھی صاف کرا لو، کیوں مہمان بڑا عالی شان آنے والا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک بھی میرے اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بن کے آ رہا ہے، اور وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا جو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرے گا۔ کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو پہلے سے تیاری کرے گا، ترتیب بنائے گا، نظم بنائے گا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا، 2 مہینے پہلے سے میں آمنہ کا لال محبوب ذوالجلال دعا کر کے میرے غلاموں تمہیں بتا رہا ہوں، رمضان جو آنے والا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگو، اس کے لیے اپنا ذہن تیار کرو، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ۔ جب پہلے سے اس کی تیاری کرو گے، رب سے مانگو گے، تو یہ تمہارا رمضان اچھا گزرے گا۔ جس چیز کی بھی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، نظم سے ہوتی ہے، سلیقے سے ہوتی ہے، شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج امت مسلمہ غافل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے رمضان المبارک کو بھیجا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے ایسے ایسے بول بلوائے کہ امت کو اس مہینے کا اہتمام پتہ چلے کہ کتنا کرنا چاہیے، اس سے فائدہ کتنا اٹھانا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا پہلے سے اہتمام کرتے تھے، جیسے میں نے یہ دعا عرض کی کہ 2 مہینے پہلے ابھی رجب کا چاند دیکھا، سرکار نے دعا کر دی۔ اسی طرح مائی عائشہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ والے دن سے جمعے کی تیاری شروع کر دیتے، حالانکہ جمعہ تو بعد میں آ رہے ہیں جی، 2 دنوں بعد آئے گا بدھ، جمعرات اور پھر جمعہ، لیکن کیوں ایک اہتمام ہے کہ جمعے کا دن ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے، رب کی خاص رحمتوں والا یہ مہینہ اپنا رب کی رحمت کا دن ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اور آج ہماری غفلت کیا ہے؟
ہم انتظار کرتے ہیں گھر میں بھی بیٹھے ہوئے کہ دوسری اذان کی آواز آئے تب جائیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جمعے میں پہلے آتا ہے، فرمایا یہ قیامت کا وہ جو منظر ہے اس کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جس وقت جنت میں جنتی جائے گا جمعے والے دن میدان مزید میں اللہ اس بندے کو اپنا دیدار کرائے گا، اور سب سے پہلے بیٹھنے میں قرب سے ملے گا جو جمعے میں اہتمام سے پہلے آتا تھا، جو جمعے میں اہتمام سے پہلے آتا تھا، وہ اتنا قریب ہوگا رب کے۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو یہ اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائے، کیوں خود اہتمام کیا؟ اس لیے کہ امت غفلت کو دور کرے اور ان اعمال کی امت کوشش کرے، ان کے کرنے کا اہتمام کرے۔ اور پھر مشائخ فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، فرمایا یہ پورے سال کا دل ہے، پورے سال کا دل ہے۔ فرمایا جس طرح انسان کا دل صحت مند ہو اس کا سارا بدن صحت مند ہوتا ہے، جس بندے نے رمضان اچھا گزار لیا اس کا سارا سال اچھا ہو جائے گا۔ آج تو جدید طب بھی اس کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان کا جتنا دل مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اتنا وہ چست ہوتا ہے، اتنا وہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جس وقت انسانی جسم ہے اس کا دل اچھا ہے تو کام جسم اچھا کرے گا، اسی طرح جس کا رمضان اچھا ہے پورا سال اس کا اچھا گزرے گا۔ اور پھر دل دو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، ایک انسانی جسم کو اور دوسرا انسانی کردار کو، انسانی اخلاق کو، انسانی اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے کہ جس بندے کا دل جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اتنا اس کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، اور جس بندے کا دل جتنا گندا ہوتا ہے اس کا کردار بھی اتنا گندا ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا رمضان المبارک دل ہے پورے سال کا، اس دل کو پاکیزہ کر لو اللہ تمہارا پورا سال ستھرا اور پاکیزہ کر دے گا۔ اس لیے آئیے آج سے عہد بھی کرتے ہیں، اس چیز کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا جو رمضان المبارک ہے وہ پاکیزہ سے پاکیزہ گزرے۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہم دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فرمایا ابھی رمضان المبارک کو کچھ دن رہتے تھے، سرکار نے سب کو اکٹھا کیا، جیسے آپ جمعے کے لیے آئے ہیں اکٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ جو آنے والا مہینہ ہے بڑا رحمتوں والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا مغفرتوں والا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ اس کی فضیلت بیان کر دیجئے۔ فرمایا اے میرے صحابہ اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمت اور بخشش ہوتی ہے، اور آواز لگتی ہے، ندا آتی ہے۔ کیا ندا آتی ہے؟ ندا آتی ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، رب کی رحمت سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، اور اے برائی کے طالب رک جا، اللہ رب العزت تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ سے معافی مانگ لے، رک جا، باز آ جا۔ اور فرمایا میرے صحابہ جو اس مہینے کی رحمتوں اور مغفرتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ بندہ بڑا ہی محروم ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جو اس رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں برے مہینے میں بھی غافل رہ کے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ حقیقی محروم ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا میں تمہیں خوش نصیب آدمی نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی کر لے، یہ خوش نصیب ہے۔ یہ خوش نصیب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس بندے نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ کیوں؟ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جس وقت جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند ہیں،
اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کو لوٹنا، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بندے کو رب کا بڑا قرب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے ہر وقفے وقفے سے اپنی رحمت کا اظہار کر دیا ہے۔ چاند دیکھو رمضان کا، دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب چاند دیکھا، رات کو نماز تراویح ادا کی، قیام اللیل کیا، فرمایا رب سے مانگو پھر رب دیتا ہے۔ فرمایا سحری کو اٹھے، سحری کی، سحری کے وقت سحری کر کے جو بندے نے دامن پھیلا کے اللہ سے مانگا یا سحری سے پہلے مانگا، فرمایا اللہ اس کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا۔ فرمایا پھر روزہ رکھا بندے نے، نماز فجر ادا کی، اب دن سارا وہ اپنا کام کاج کرتا رہا، لیکن روزے کی وجہ سے جس وقت بھوک یا پیاس محسوس ہو، جو ہی روزے کی تھوڑی سی شدت محسوس ہو، اس وقت دل سے جو بھی دعا کرے گا بغیر ہاتھ اٹھائے، دل ہی دل میں اللہ اس کی مراد پوری کر دے گا۔ فرمایا سارا دن روزہ رکھا، ہر نماز کے بعد قبولیت ہے، لیکن جس وقت افطار کا وقت آیا، کون سا وقت؟ افطار کا وقت آیا، روزہ افطار کرنے، دسترخوان لگایا، بیٹھے، اب سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو افطار کا وقت ہے اسے معمولی نہ سمجھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو افطار کا وقت ہے اس سے خاص فائدہ اٹھائیں۔ کیوں؟ جو اجتماعی عمل کیا جاتا ہے اس پہ رب کی رحمت بھی اجتماعی طور پہ برستی ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس وقت جوبن پہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا افطاری کے وقت جس وقت بندے بیٹھتے ہیں، فرمایا جس وقت سارے روزے کے انتظار میں ہوتے ہیں، افطار کا ٹائم ہو اور اس وقت دعا کرتے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی علو شان کی قسم، میرے بندے اس وقت جو بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں میں رب ان کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں۔ اور پھر مشائخ فرماتے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے نا افطاری کا، اس وقت اپنے بچوں کو بھی کہیں ہاتھ اٹھائیں، بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائیں، سارے مل کے ہاتھ اٹھائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر کیا جس رکوع میں، پہلی آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت، بعد والی میں بھی، اور درمیان میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا اے میرے بندے میں تیرے بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگا کرنا، جس وقت تم مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اب رب نے قرآن میں یہ ارشاد فرما کے بتا دیا اس وقت مانگو، جتنا زیادہ مانگو گے، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں، جتنے مصائب ہیں، دنیا کے ہیں، آخرت کے ہیں، گھر کے ہیں، اولاد کے ہیں، فیملی کے ہیں، ملک کے ہیں، میں اللہ سارے کے سارے حل کر دوں گا۔ اب اس وقت مانگنا ہے ہم نے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ فضیلتوں کا خاکہ آئے، ہم رب کے سامنے آوازاریاں کریں۔ آج امت مسلمہ پریشان حال ہے، پاکستان میں بھی ایک ٹینشن کا ماحول ہے، اور ان ساری پریشانیوں اور ٹینشنوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ساری انسانیت اپنے رب کے در پہ آ جائے، ساری انسانیت اپنے رب کے در پہ آ جائے۔ اور پھر اللہ اکبر، ایک اللہ والے نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو رمضان المبارک کے 30 دن ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے 30 چیک بک کاٹ کے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ فرمایا یہ لو بھائی خود لکھو کتنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جاتا ہے کسی عام بندے کے پاس، گلی میں چلنے والے کے پاس، تو سوال کرتا ہے اس نے 10 روپے دینے، اسپیشلی کسی کے گھر گیا تو 50-100 دے دے گا، لیکن کسی بڑے نامی گرامی بندے کے پاس جائے گا تو وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق دے گا نا۔ اور وہی بندہ اگر سعودی عرب کے فرمانروا کے پاس، بادشاہ کے پاس چلا جائے گا تو وہ لاکھوں دے گا۔ کیوں؟ اس کا سٹیٹس اتنا ہے۔ جس وقت دنیاوی لحاظ سے اگر دنیا میں کوئی بھکاری آ جائے تو لوگ اسے مایوس نہیں دیتے، مایوس جانے نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں،
تو جس وقت بندہ اپنے خالق و مالک کے پاس آئے گا تو اس کی شان کتنی ہے؟ اس کی شان تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا اے میرے بندے روزہ رکھنا تیرا کام، روزے کی حفاظت کرنا تیرا کام، اس کا اجر میرے ذمہ ہے، باقی ساری عبادتوں کا اجر فرشتوں تم دے دو۔ کیوں؟ ساری عبادتیں لوگ دیکھتے رہے، لیکن روزہ ایسی خفیہ عبادت ہے کسی اور کو پتہ نہیں۔ وضو کرتے ہوئے کلی کا پانی منہ سے بندہ باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں لے کے جاتا، کیوں؟ رب کے لیے روزہ رکھا ہوا۔ فرمایا یہ خالص میرے لیے عبادت ہے، اس کا اجر بھی خالص میں اللہ دوں گا۔ تو خالص جس وقت دے گا تو فرمایا آؤ نہ مجھ سے مانگو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی تقریباً 11-12 دن رہتے ہیں روزوں کو، ہم پہلے سے جو خریداری کرنی ہے، جو چیزیں خراب نہیں ہوتی وہ پہلے ہی خرید لیں، کیوں؟ روزوں میں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں، اور عید کی شاپنگ بھی پہلے سے کر لیں۔ کیوں کہ عید کی شاپنگ جو لوگ پہلے نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ آخر میں 27ویں 28ویں 29ویں شب وہ جو قیمتی اوقات ہوتے ہیں اور خلاصہ ہوتا ہے ان میں وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جس وقت بازاروں میں جاتے ہیں ظاہر بد نظری بھی ہوتی ہے بندے کے، پھر رمضان کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو خرید و فروخت پہلے سے کر لیں، جو معاملات پہلے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور دوسرا اپنی خواتین اور بچوں کو بھی بٹھائیں، جس طرح باقی دنیاوی چیزوں کی ہم ترتیب بناتے ہیں، ان کو کہ ہاں آئیں بیٹا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بیٹھتے ہیں سارے ترتیب بناتے ہیں تاکہ سب عبادت کر سکیں، سب کو ایسا مل سکے۔ جو بچے روزے رکھ سکتے ہیں ان کو رکھوائیں، جو روزے رکھ نہیں سکتے ان کو بھی روزوں کی فضیلت بتائیں، اور خصوصاً افطاری میں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ ان بچوں سے کہیں بیٹا آج تم دعا کرو، کسی گھر میں بزرگ ہیں، خاتون ہیں یا بزرگ والد صاحب ہیں، ان سے کہیں دادی دادا ہیں آپ دعا کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں۔ جس وقت سفید بالوں والا دعا کرتا ہے، جس گھر کے اندر وہ رہتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی خاص رحمت آتی ہے، اور جس وقت بابا جی دعا کریں گے سارے بچے ساری خواتین مل کے اس پہ آمین کہیں گے، رب کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب تنافس کا؟ فرمایا تنافس نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، سبقت لے جانا۔ جیسے سالانہ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے رات جاگ جاگ کے وہ پڑھتا ہے، کیوں؟ میں اول آ جاؤں، میرے نمبر سب سے اچھے آ جائیں۔ فرمایا یہ مہینہ سال بعد آتا ہے، اس میں اپنے تنافس دکھایا کرو، نیکی میں بڑھ چڑھ کے ہر گھر والا کہے میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں، زیادہ نوافل پڑھوں، زیادہ بڑے جو حضرات ہیں قضا نمازیں ادا کروں۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کو نیکی دکھانے والا مہینہ ہے۔ شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور پھر خواتین کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم لوگ خواتین کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا روزہ لگا ہوا ہے، ان کا بھی تو روزہ ہوتا ہے نا، افطاری میں سحری میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، جتنا ہو سکتا ہے کام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ جس وقت ہم ان کے ساتھ افطاری میں سحری میں تعاون کریں گے اللہ رب العزت اس ایک ایک نوالہ تیار کرنے پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھو میرے بندہ اپنی گھر والی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ سحری افطاری میں جب کام بڑھ جاتا ہے ظاہر ایک روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے، یہ میری بندی کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے، اس تعاون کے ایک ایک قدم پہ بھی اللہ نیکی عطا فرمائے گا، اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ پھر جیسا کیسا ہو اس کو قبول کر کے سحری افطاری کر لے، اور اس میں کر کے سحری افطاری اللہ کا شکر ادا کرے، پھر رزق حلال اللہ سے وافر مقدار میں مانگے، دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو آنے والا رمضان ہے پہلے سے اہتمام کر کے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں اور بخشیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیجیے۔